رب زدني علما رب زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، امت مسلمہ کے نوجوان ساتھیوں، عزیز طلبہ اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ بروج کی ابتدائی چند آیات آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ آج کے اس جمعہ کے خطبے میں انہی آیات کی مختصر وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ تمام حضرات سے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح بات کہنے اور کما حقہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حاضرین گرامی، اللہ رب العالمین پر ایمان لانے والوں پر ظلم و ستم کا سلسلہ یہ کوئی نیا نہیں ہے۔ ہر زمانے میں اور ہر دور میں اللہ رب العالمین کے نیک بندوں کو آزمایا جاتا رہا ہے، ان کو دین سے پھرنے پر دباؤ بنایا جاتا رہا ہے،
اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری سے دور رہنے کے لیے ان پر کافی ظلم و ستم کیا جاتا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کو جب اللہ رب العالمین کا پیغام سنایا، ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا، شرک کی قباحت بیان کی، تو اہل مکہ نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں پر بہت ہی زیادہ ظلم و ستم کیا۔ یہ آیات اور یہ صورت مسلمانوں کو اہل مکہ کی ایذا رسانی پر صبر و استقامت کی تلقین کے لیے نازل ہوئی۔ جو مکہ والے ظلم و ستم کرتے تھے تو اللہ رب العالمین نے ان آیات کو نازل کیا اور ایسے لوگوں کا اس میں ذکر کیا جن لوگوں پر کافی ظلم و ستم کیا گیا تھا، یہاں تک کہ گڑھا کھود کر کے اور اس میں آگ جلا کر کے جلا دیا گیا۔ تو مکہ مسلمانوں کو ڈھارس بندھانے کے لیے، ان کو دین اسلام پر ثابت رہنے کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ آیات نازل فرمائی۔ تو یہ کوئی چیز نئی نہیں ہے، آپ ہمیشہ یہ دیکھتے رہے ہیں۔ آج بھی مسلمانوں پر اللہ رب العالمین کے اطاعت و فرما برداری کرنے والوں پر پوری دنیا میں طرح طرح کی آزمائشیں آتی رہتی ہیں۔ ان آیات کی روشنی میں ہمیں اور آپ کو دیکھنا ہے کہ کیا چیزیں ہمارے لیے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کیا ہدایات ہیں۔ اس کے معنی و مفہوم سے پہلے، چونکہ اس میں ذکر آیا ہے اصحاب الاخدود کا، اس لیے چونکہ وقت جمعہ کے خطبے میں وقت بہت مختصر ہوتا ہے، پورے عربی کے الفاظ پڑھے نہیں جا سکتے ہیں، اختصار کے ساتھ میں اس واقعے کا ذکر کر دیتا ہوں جس کے راوی حضرت صہیب بن سنان رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ مسلم شریف کی یہ روایت ہے، 3005 نمبر یہ حدیث ہے، اور راوی حدیث صہیب بن سنان رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں میں ایک بادشاہ تھا، ایک مشرک بادشاہ تھا، کافر بادشاہ تھا، یہودی تھا، اور اس کے یہاں ایک جادوگر رہتا تھا، اور اس جادوگر کی شعبدہ بازی سے بادشاہ کا کام چلتا رہتا تھا۔ بڑا ظالم بادشاہ تھا، اللہ کا منکر تھا، آخرت کا منکر تھا، مشرک تھا۔ تو جب اس کے ساتھ کا جو جادوگر تھا بوڑھا ہونے لگا تو اس نے اس سے درخواست کی کہ اب میرا بڑھاپا آ گیا ہے، اب میں زیادہ دن دنیا میں رہنے والا نہیں ہوں، اس لیے کوئی ایک ذہین و فطین لڑکا مجھے دیجیے تاکہ میں اسے جادو سکھا دوں۔ بادشاہ کے حکم سے ایک لڑکا اسے مل جاتا ہے اور وہ لڑکا اس سے جادو سیکھنے لگتا ہے، لیکن جادوگر اور لڑکے کے گھر کے بیچ میں جس راستے سے وہ آتا ہے، ایک عیسائی راہب سے اس کی ملاقات ہو جاتی ہے۔ تو جب بھی بچہ جادو سیکھنے کے لیے آتا ہے تو راستے میں اس راہب سے ملاقات کر لیتا ہے اور اس کی باتیں اسے اچھی لگنے لگتی ہیں، وہ سنتا ہے، تو سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جادوگر کے پاس آنے میں اسے تاخیر ہوتی ہے تو اسے مارتا پیٹتا ہے۔ اس کی شکایت وہ راہب سے کرتا ہے، جو عابد تھا، جو راہب تھا، اس سے کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے دیکھیے آپ ایک کام کریے، جب آپ کو ڈر لگے کہ جادوگر آپ کو مارے پیٹے گا، سرزنش کرے گا، تو آپ اس سے کہہ دیا کیجئے کہ گھر والوں نے روک لیا تھا اس لیے تاخیر ہو گئی، اور جب گھر والوں سے آپ کو ڈر محسوس ہوئے دیر ہونے کی وجہ سے،
تو آپ ان سے یہ بتا دیجئے کہ مجھے جادوگر نے روک لیا تھا۔ بہرحال ایسے معاملہ چلتا رہتا ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے معاملہ چلتا رہتا ہے۔ ایک دن راستے میں ایک کوئی بڑا جانور، چاہے اژدہا سانپ رہا ہو یا شیر وغیرہ رہا ہو، ایک بڑا جانور لوگوں کو راستہ روکے ہوئے ہوتا ہے۔ اب یہ لڑکا آزماتا ہے، کہتا ہے آج میں یہ معلوم کروں گا کہ کون حق پہ ہے، راہب یا جادوگر۔ تو وہ ایک پتھر ہاتھ میں اٹھاتا ہے اور اس پتھر کو یہ کہہ کر کے اس جانور پہ مارتا ہے کہ اللہ، اگر راہب کا معاملہ تیرے نزدیک جادوگر سے زیادہ پسندیدہ ہے تو اسے قتل کر دے اور لوگ آسانی کے ساتھ راستہ پار کر سکیں۔ یہ کہہ کے مارتا ہے اور وہ جانور مر جاتا ہے، لوگ آنے جانے لگتے ہیں۔ لوگوں کے درمیان اس کی شہرت ہو جاتی ہے، اس لڑکے کی، اور اس بادشاہ کے پاس کے ساتھ میں ایک ساتھی رہا کرتا تھا جو نابینا ہو گیا تھا۔ جب اسے معلوم ہوا، اور یہ چونکہ دعا کر دیتا تھا یہ لڑکا، تو لوگوں کو شفا مل جاتی تھی اللہ کے حکم سے، تو وہ جو نابینا تھا بادشاہ کا ساتھی جو اس کے ساتھ رہتا تھا، وہ اس کے پاس بہت زیادہ ہدیہ لے کے آیا اور کہا کہ یہ سب کچھ آپ کا ہے، اگر مجھے تم شفا دے دو۔ اس لڑکے نے کہا دیکھیے کہ مجھے پیسے کی ضرورت نہیں اور میں شفا نہیں دیتا ہوں، وہیں سے توحید کی دعوت دیتا ہے، کہتا ہے شفا اللہ رب العالمین دیتا ہے، اگر تم اللہ پر ایمان لاؤ تو میں تمہارے لیے اللہ سے دعا کروں گا اور اللہ رب العالمین آپ کو شفا دے دے گا۔ وہ بادشاہ کا ساتھی ایمان لے آتا ہے، یہ دعا کرتا ہے، اسے شفا مل جاتی ہے۔ اب بادشاہ کے پاس جب ساتھی جاتا ہے تو کہتا ہے تمہاری بینائی کیسے لوٹ آئی؟ وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے لوٹا دی، کیونکہ ایمان لے آیا تھا۔ بادشاہ بڑا ظالم تھا، اس نے کہا میرے علاوہ تمہارا کون سا رب ہو سکتا ہے، میرے علاوہ کون سا رب تم نے بنا لیا ہے، اور اسے اپنے دین سے پھرنے کے لیے کہتا ہے، لیکن وہ نہیں اپنے دین سے پھرتا ہے، اتنا ظلم کرتا ہے کہ وہ اس لڑکے کے بارے میں بتا دیتا ہے کہ وہی لڑکا جو جادو سیکھ رہا ہے، سیکھنے کے لیے آتا تھا، اس کی طرف رہنمائی کرتے اس نے ہم کو ٹھیک کیا ہے۔ اس لڑکے کو بلایا جاتا ہے اور بادشاہ کہتا ہے تو جادو تمہارا تو کمال کا ہو گیا، تم لوگوں کو بیماری سے شفا دے دیتے ہو، بڑے بڑے کام کر دیتے ہو۔ تو کہتا ہے نہیں، شفا اللہ رب العالمین دیتا ہے، جو میرا رب ہے تمہارا رب ہے۔ بادشاہ بڑا ناراض ہوتا ہے اور اس کو اتنا تکلیف پہنچاتا ہے کہ وہ اس راہب کا بھی پتہ بتا دیتا ہے۔ حالانکہ راہب کو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ راستہ جو ہے اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے راستہ کھول دیا تھا، لوگ جانور قتل کر دیا گیا تھا، تو راہب نے یہ کہا تھا کہ اب تمہاری آزمائش ہوگی، اب تم فضل و کمال کو پہنچ چکے ہو، تم مجھ سے بہتر ہو، لیکن تمہاری آزمائش ہوگی، جب تمہیں آزمایا جائے تو مجھے نہیں بتانا۔ لیکن ظلم و ستم اتنا کیا جاتا ہے کہ اس راہب کا یہ پتہ بتا دیتا ہے۔ راہب کو بلایا جاتا ہے، وہ بھی یہی بات کہتا ہے۔ بادشاہ دین سے پھرنے کے لیے کہتا ہے، راہب اپنے دین سے نہیں پھرتا ہے۔ جب انکار کرتا ہے تو حدیث کے الفاظ ہیں فَوَضَعَ الْمِنْشَارَ فِي مَفْرَقِ رَأْسِهِ فَشَقَّهُ بِهِ فَوَقَعَ شِقَّهُ، یعنی اس راہب پر، اس عیسائی پر وہ یہودی بادشاہ آرا مگا کے اس کے سر کے بیچ میں رکھتا ہے اور دو ٹکڑے کر دیتا ہے، جسم کے دونوں ٹکڑے ادھر ادھر گر جاتے ہیں، لیکن وہ راہب اپنے دین سے باز نہیں آتا، کیونکہ وہ اپنے دین پہ قائم تھا، شرک پہ نہیں تھا، کفر پہ نہیں تھا، باز نہیں آتا ہے۔ وہ اپنے ساتھی سے بھی دین سے پھرنے کے لیے کہتا ہے، وہ ساتھی بھی انکار کر دیتا ہے، اس کے سر پہ بھی آرا رکھ کر کے چیر دیتا ہے، دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں، لیکن اپنے دین سے باز نہیں آتا۔ اس کے بعد اس بچے کے بارے میں اپنے چند ساتھیوں کو بلاتا ہے اور ان سے یہ کہتا ہے کہ اس کو پہاڑ چوٹی پہ لے جاؤ اور وہاں سے دھکا دے دو اگر یہ باز نہ آئے۔ لیکن وہ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے اور اللہ رب العالمین سے کہتا ہے الہ العالمین جو تو جس طرح چاہے میری حفاظت فرما، تو پہاڑ ہلنے لگتا ہے، لرزہ اس پہ طاری ہو جاتا ہے، سارے لوگ گر جاتے ہیں، واپس بچ جاتا ہے۔ پھر
بادشاہ، چونکہ ایک لمبا واقعہ اختصار کر دیتا ہوں کہ ورنہ ختم ہو جائے گا، بات پوری نہیں ہو پائے گی. پھر بادشاہ چند لوگوں کے ساتھ بھیجتا ہے کہ اسے لے جاؤ کشتی میں بٹھا کے اور سمندر کے بیچ میں اس سے کہو کہ اپنے دین سے باز آ جائے، اگر نہیں آتا ہے تو اس پہ دھکا دے دو مر جائے. لوگ لے جاتے ہیں، پھر یہ دعا کرتا ہے، سارے لوگ ڈوب جاتے ہیں، یہ بچ جاتا ہے. اس کے بعد بادشاہ کہتا ہے کہ ان لوگوں کا کیا ہوا؟ یہ کہتا ہے سارے لوگ ڈوب گئے. پھر بچہ، اب آپ دیکھیے توحید کا پیغام کس طرح سے عام کرا دیتا ہے، اپنی جان کی بات بادشاہ سلامت، تم مجھے مار نہیں سکتے ہو جب تک اس پر نہ عمل کرو جو میں تمہیں نہ بتا دوں. کہا کہ وہ کیا ہے؟ اس لڑکے نے کہا کہ تم مجھے ایک درخت پر لٹکا دو سولی پہ اور میرے ترکش سے تیر نکالو اور بسم اللہ رب الغلام کہہ کر کے وہ تیر چلاؤ، میری کنپٹی میں مارو، تب جا کر کے میں تمہارے ہاتھ سے قتل ہو سکتا ہوں، ورنہ مار نہیں سکتے ہو. بادشاہ نے سارے لوگوں کو ایک میدان میں جمع کیا اور بسم اللہ رب الغلام کہہ کر کے تیر چلائی. اس کی کنپٹی پہ وہ تیر لگی اور وہ بچہ شہید ہو گیا. جہاں تیر لگی بچے نے اپنے ہاتھ کو اس جگہ پہ رکھا اور شہید ہو گیا. اب اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس نے توحید کو عام کر دیا، یہ کہہ دیا، یہ ثابت کیا کہ تم رب نہیں ہو، اس بچے کا جو رب ہے اور وہ آسمان میں ہے. اس کے بعد جتنے لوگ موجود تھے اس میں بہت سارے لوگ وہ نے کہا آمنا برب ھذا الغلام، آمنا برب ھذا الغلام، آمنا برب ھذا الغلام، ہم لوگ اس غلام کے، اس لڑکے کے رب پر ایمان لے آئے. اب بادشاہ پریشان ہو گیا. لوگوں اس سے کہا گیا کہ جس چیز کا تمہیں اندیشہ تھا وہی ہو کے رہا. دیکھیے اس طرح سے الگ الگ جا کے تبلیغ کرنی پڑتی. جان کی بازی لگائی، میدان میں سارے لوگوں کو بادشاہ کے ان سے اکٹھا کیا گیا، سب جمع ہو گئے اور لڑکے کو کامیابی ملی اور توحید کی دعوت عام ہو گئی اور اس میں بہت سے لوگ اسلام لے آئے. تو اب انہی لوگوں کو کھندق کھدوا کر کے اس نے آگ میں جلایا. اس کا ذکر ان آیات کے اندر کیا گیا ہے، جسے آپ دیکھیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، قسم ہے برجوں والے آسمان کی. ایک بات آپ جان لیں کہ اللہ رب العالمین اپنی مخلوقات میں سے کسی مخلوق کی بھی قسم کھا سکتا ہے. یا اللہ رب العالمین چھوٹی سی چھوٹی چیز اور بڑی سی بڑی چیز کی قسم کھا سکتا ہے، لیکن کسی انسان کے لیے، کسی جنات کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی مخلوق کی قسم کھائے. جیسے ہم کھائے تمہارے سر کی قسم، ان کے پیر کی قسم، ان کے ناک کی قسم اور میز کی قسم، چارپائی کی قسم، یہ سب ناجائز و حرام ہے، یہ شرک ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت، جو قسم کھانا چاہے تو اللہ کی قسم کھائے یا خاموش رہے. اور ایک روایت میں ہے من حلف بغیر اللہ فقد کفر او اشرک، جو غیر اللہ کی قسم کھائے تو اس نے کفر کیا یا اس نے شرک کیا. تو ہم غیر اللہ کی قسم نہیں کھا سکتے، ہم صرف اللہ ہی کی قسم کھا سکتے ہیں. لیکن اللہ رب العالمین جس کی چاہے قسم کھا سکتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے قسم کھائی، قسم ہے برجوں والے آسمان کی. بروج یہ برج کی جمع ہے. برج کہتے ہیں ظاہر چیز، جو نمایاں چیز ہو. اسی سے تبرج ہے، بے پردہ ہونا، ظاہر ہونا. وہ خواتین جو بے پردہ ہو کے نکل جاتی ہیں ان کو متبرجات اسی لیے کہا جاتا ہے. تو ظاہر اور نمایاں چیز کو برج کہا جاتا ہے. یہاں بروج سے مراد کئی ایک مراد لیے گئے ہیں، لیکن بروج سے مراد وہ آسمان پہ ستاروں کی اجتماع ہونے کی جو صورت پیدا ہوتی ہے. ستارے جو اکٹھا ہوتے ہیں اور اکٹھا ہونے میں جو صورت و شکل بنتی ہے اس کو بھی بروج کہا جاتا ہے. ایسے آسمان میں وہ جگہیں بھی ہیں جہاں فرشتے مقرر ہیں اور وہ فرشتے آسمان کی شیطان سے حفاظت کرتے ہیں، پہرا دیتے ہیں. تو ان جگہوں کو بھی بروج کہا جاتا ہے، ان جگہوں کو بھی بروج کہا جاتا ہے. اسی طرح سے سورج اور چاند کی منزلوں کو بھی بروج کہا جاتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے قسم کھائی کہ بروج والے آسمان کی قسم، برجوں والے آسمان کی قسم، والیوم الموعود، اور اس دن کی قسم جس کا وعدہ کیا گیا ہے. یہاں قیامت کا دن مراد ہے، یوم الموعود ہے. اس دن جزا و سزا کا وعدہ کیا گیا. اور قیامت کے دن کو یوم الموعود بھی کہا جاتا ہے.
قاریہ بھی کہا جاتا ہے، خاشیہ بھی کہا جاتا ہے، یوم القیامہ بھی کہا جاتا ہے، یوم التغابن بھی کہا جاتا ہے، یوم الدین بھی کہا جاتا ہے، بہت سارے ناموں سے اسے یاد کیا جاتا ہے۔ تو یہاں مراد ہے یوم الوعود، یعنی قیامت کے دن کی قسم، وشاہد و مشہود، اور شاہد و مشہود کی قسم۔ شاہد سے مراد بھی کئی ایک ہیں، لیکن ایک مراد آپ جان لیں جس کے اکثر لوگ قائل ہیں کہ شاہد سے مراد یوم الجمعہ ہے، یعنی جمعہ کے دن کی قسم، اور مشہود سے مراد یوم عرفہ ہے جو 9 ذی الحجہ کو ہوتا ہے، تو عرفہ کے دن کی قسم، یعنی ان 4 چیزوں کو قسم کھائی اللہ رب العالمین نے۔ جیسے ان 4 چیزوں کا وجود ہے یقینی ہے، ایسے ان لوگوں کی بھی ہلاکت یقینی ہے جنہوں نے اللہ رب العالمین پر ایمان لانے والوں کے ساتھ ظلم و ستم کیا، انہیں آگ میں جلایا۔ قتل اصحاب الاخدود، قسم کا جواب یہ ہے، یعنی دیکھیں اللہ رب العالمین قسم کھائے نہ کھائے، اس کی بات کی صداقت میں کوئی شک نہیں کیا جا سکتا ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، وہی ہر چیز کو بنانے والا ہے، اس کی مرضی کے بغیر کائنات کا کوئی پتہ جنبش نہیں کر سکتا ہے۔ تو چاہے وہ قسم کھائے یا نہ کھائے، لیکن اللہ رب العالمین نے ان 4 چیزوں کو قسم کھائی اور فرمایا کہ قتل اصحاب الاخدود، خندقوں والے، جو لوگ خندق کھود کر جلانے والے تھے، وہ لوگ ہلاک و برباد ہو گئے، ان پر لعنت ہو۔ النار ذات الوقود، جو ایک آگ ہے، یعنی خندق جو جلائی گئی تھی، خندق جو جلائی گئی تھی وہ آگ تھی، ایندھن والی تھی۔ اذ ہم علیہا قعود، اب ان کی سنگ دلی کا اللہ رب العالمین ذکر فرماتا ہے کہ خندق کھودنے والے، یعنی اس میں جلانے والے، جو واقعہ میں نے آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ اس میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، دیکھ رہے تھے، نظارہ کر رہے تھے، وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، اور مومنوں کے ساتھ جو کچھ کر رہے تھے اسے دیکھ رہے تھے۔ بادشاہ بھی بیٹھا ہے، اس کے کارندے بھی بیٹھے ہیں، اور وہ گڑھا کھدایا حدیث میں ہے کہ گڑھا کھدانے کے بعد ایک ایک کو اس میں داخل ہونے کے لیے کہا گیا، سب لوگ داخل ہوتے گئے، ایک عورت بھی اس میں بچے کے ساتھ آتی ہے، اس کو بھی کودنے کے لیے کہا جاتا ہے، تھوڑا ناپسند کرتی ہے، بچے پر ترس آتا ہے، بچہ بول اٹھتا ہے، شیر خوار بچہ ہوتا ہے، یا اماں، یا اماں، اے میری امی جان، اس میری صبر کیجئے، فَإِنَّكِ عَلَى الْحَقِّ، کیونکہ آپ حق پہ ہیں، یعنی چھلانگ لگا دیجئے، چھلانگ لگا دیجئے اور صبر سے کام لیجئے، کیونکہ آپ حق پر ہیں۔ یہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین ان کی سنگ دلی کا یہ ذکر کر رہا ہے کہ وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، کہ جو کچھ مومنوں کے ساتھ، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ یہ لوگ بادشاہ اور اس کے کارندے کر رہے تھے، سب اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، بیٹھے ہوئے۔ آج بھی ایسا ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہوں گے، بہت سے اخباروں میں دیکھتے ہیں، ٹیلی ویژن پہ دیکھتے ہیں، دنیا کے اندر کہ کسی ایک کو مارا جاتا ہے، اس کے پیر، ہاتھ، ناک، کان کاٹ دیے جاتے ہیں، ایسے گاڑیوں میں جلا دیا جاتا ہے، بمباری کر دی جاتی ہے سب، اور ٹیلی ویژن پر اگر وہاں نہیں موجود ہوتا ہے تو جہاں سے اس پہ حملہ کیا جاتا ہے اپنے ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر کے اسے دیکھا جاتا ہے۔ یہ تمام چیزیں کی جاتی ہیں، لیکن یہ لوگ وہاں موجود تھے اور دیکھ رہے تھے کیا ہو رہا ہے، اور وجہ کیا تھی، کس وجہ سے، کون سا جرم تھا؟ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، وہ ان سے کسی چیز کا بدلہ نہیں لے رہے تھے سوائے اس کے کہ وہ لوگ اس بات پر ایمان لاتے تھے، اس اللہ پر ایمان لاتے تھے جو عزیز ہے، غالب ہے، اور تمام قسم کی تعریفوں والا ہے۔ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کیا اللہ رب العالمین نے فرمایا اس اللہ پر جو ایک تو غالب ہے اور تمام قسم کی تعریفوں والا ہے، اور آسمان و زمین کی بادشاہت اسی اللہ کے لیے ہے۔ یہ بادشاہ جس کو چھوٹی سی ملکیت حاصل ہے، ایک چھوٹی سی کرسی اللہ رب العالمین نے جسے عطا کی ہے، حاکم بنا دیا ہے، کہ وہ چھوٹا سا ایک بادشاہ ہے، وہ بادشاہ ایسا سنگ دل ہے جو اتنا ظلم و ستم کر رہا ہے کہ اپنی آنکھوں کے سامنے لوگوں کو جلا رہا ہے، اس کے کارندے جلا رہے ہیں، لیکن اور اس وجہ سے جلا رہے ہیں کیونکہ اس بادشاہ پر وہ ایمان لاتے ہیں جو آسمان و زمین کا بادشاہ ہے، اور واللہ علی کل شیء شہید،
اور اللہ رب العالمین ہر چیز پر گواہ ہے، یعنی اللہ رب العالمین دیکھنے والا ہے۔ ان کو جو بادشاہت مل گئی ہے، ظلم و ستم کر رہے ہیں، ایسے بادشاہ پر ایمان لانے کی وجہ سے جو ہر چیز کو دیکھنے والا، گواہ بھی وہی ہوگا قیامت کے دن، وہی منصف بھی ہوگا۔ آپ بتائیے، یعنی جب منصف ہی گواہ ہو تو پھر آدمی کہاں بچ سکتا ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق۔ وہ لوگ جنہوں نے مومنوں کو، مومن مردوں کو، مومنہ عورتوں کو فتنے میں مبتلا کیا، ثم لم يتوبوا، پھر وہ توبہ نہیں کر پائے۔ ایک چیز آپ دیکھیں اللہ رب العالمین کی شان کریمی، کہ اللہ رب العالمین نے جن لوگوں نے یہ بادشاہ اور اس کے ماننے والے، اس کے فرما بردار بادشاہ کے، اس کے کارندے، ان کو سزا اللہ رب العالمین نے اس وقت تک نہیں سنائی جب تک وہ لوگ توبہ نہ کریں۔ یعنی اگر توبہ کر لیں تو اللہ رب العالمین گویا کہ معافی کا اعلان کر رہا ہے۔ اتنا بڑا ظلم کرنے کے باوجود بھی اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کو فتنے میں مبتلا کیا، ثم لم يتوبوا، اور پھر وہ توبہ نہیں کر پائے، توبہ نہیں کیے، فلہم عذاب جہنم، تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، ولہم عذاب الحریق، اور ان کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ یعنی اگر یہ لوگ اتنا جرم کرنے کے باوجود بھی اگر اللہ رب العالمین سے توبہ کر لیتے تو اللہ رب العالمین ان کو معاف کرنے والا تھا۔ حاضرین گرامی، یہ چند آیات ہیں، آپ ان آیات میں دیکھیں یہ آیات کیا پیغام دیتی ہیں۔ یہ آیات یہ پیغام دیتی ہیں کہ اللہ واحد پر ایمان لانے کے بعد جان چلی جائے لیکن دین سے نہیں پھرنا چاہیے، استقامت اور ثابت قدمی اختیار کرنی چاہیے۔ جیسا کہ پچھلے خطبے میں خطیب نے ذکر کیا تھا کہ جو اعمال ہم کرتے ہیں وہ یا رمضان المبارک میں کرتے ہوئے آئے ہیں، اس پر ثابت قدم رہنا چاہیے، اور ثابت قدمی والوں کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے بشارت ہے۔ تو یہ آیات یہ بتلاتی ہے کہ ایمان لانے کے بعد ہمیں اور آپ کو ثابت قدم رہنا چاہیے۔ دوسری چیز یہ معلوم ہوتی ہے کہ ایمان لانے کے بعد اللہ رب العالمین پر ایمان لانے کے بعد آزمائشیں آتی ہیں اور ظلم و ستم کیا جاتا ہے، اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، اس دور میں پہلے بھی کیا جاتا رہا ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے اصحاب الاخدود کا ذکر کر کے مسلمانوں کو ثابت قدمی کی تلقین کی، تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، اس پر ہمیں اور آپ کو ثابت قدم رہنا چاہیے۔ لوگوں کو آرے کے ذریعہ چیر دیا گیا، آگ میں جلا دیا گیا، صرف اور کوئی جرم نہیں تھا، صرف اللہ رب العالمین اعلان کرتے ہیں وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ، وہ لوگ جو بدلہ لے رہے تھے کس چیز کا؟ ایمان کا، یعنی کوئی دشمنی ذاتی نہیں تھی، صرف یہی کہ اللہ رب العالمین پر ایمان لانے والے تھے، اس لیے ان کے ساتھ یہ ظلم و ستم کیا گیا۔ تو حاضرین گرامی، اور ایمان کی مٹھاس، ایمان کی لذت اسی وقت ہم محسوس کر سکتے ہیں جب ایمان لانے کے بعد اس پر ثابت قدم رہیں، اس پر جمے رہیں۔ دنیا کی آفتیں، دنیا کی مصیبتیں، دنیا کی آزمائشیں کتنی بھی آئیں، ہمیں اور آپ کو اس پر ثابت قدم رہنا چاہیے، اور جب ثابت قدم رہیں گے تو ایسے لوگوں کے لیے یہ بشارت ہے اللہ رب العالمین کی طرف کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں اسلام پر، ایمان پر ثابت قدم رکھے۔ الہ العالمین ہمیں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو تو دور فرما دے، جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما، جو لوگ مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔